شمولہ آگے چلو نا. والمراد بهيئته الترتيب الواقع بين طرفيه سواء تحقق في ضمن الإيجاب أو السلب. صبر کرو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ. کل کے سبق میں جو تھا نا قیاس المساوات، وہ یہ تھا کہ ایک مقدمہ خارجیہ کو دخل دیں، دو قیاس بن جاتے ہیں. تو پھر سوال تھا کہ اس کو اگر قیاس سے نکالا ہے تو استقراء اور تمثیل تو یہ ہے نہیں، تو پھر قیاس سے بھی نکل گیا، تو پھر حجت کی 3 قسمیں نہ رہیں، زیادہ ہو گئیں. اس لیے تحقیق یہ ہے کہ قیاس المساوات قیاس میں داخل ہے. ماتن نے کہا تھا فَإِنْ کَانَ کی شارح مرجع بتاتے ہیں کہ کانا کا مرجع ہے القول الآخر، جس کو کل بھی بتایا تھا کہ اس کا نام ہے نتیجہ اور مطلوب. تو وہ قول آخر کون ہے؟ وہ نتیجہ ہے. جلدی کر کے آکھیں جی. ماتن نے کہا تھا فَإِنْ کَانَ مرجع بیان کرتا ہے. کان ضمیر کا مرجع کون ہے؟ القول الآخر. تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو آگے کہا تھا نا مذکورم و متن مذکورم بے ماداتی ہی و حیاتی فاستثنائیون، کہ نتیجہ اگر اپنے مادے اور اپنی حیات کے ساتھ قیاس کے اندر مذکور ہے تو یہ قیاس دھیان کر. مادے سے کیا مراد ہے اور حیات سے کیا مراد ہے؟ پھر ایک سوال ہے، اس کا جواب ہے مادے سے کیا مراد ہے اور حیات سے کیا مراد ہے. مادے سے مراد ہے قیاس کی دونوں طرفیں. مادے سے مراد ہے قیاس کی دونوں طرف. محکوم علیہ تے محکوم بہی، شرطیہ ہو تو مقدم اور تالی. کیا کسی مادے سے مراد کیا ہے؟ قیاس کی دونوں اور قیاس کی نہیں، قضیے کی یار. مادے سے مراد ہے قضیے کی دونوں طرفیں. او قول آخر نہیں کا قول آخر. قول آخر کون ہے؟ تو نتیجہ کی شے ہے؟ کہ اور کوئی شے ہے جی؟ تو پھر کی پیڑا میں جی جی کہ وہ جو قول آخر ہے نا نتیجہ، نتیجے کے مادے سے مراد ہے نتیجے کی دونوں طرفیں. دونوں طرفوں سے کیا مراد ہے؟ محکوم علیہ اور محکوم بہی. دھیان کر یار. اور حیات سے کیا مراد ہے؟ اپنی حیات کے ساتھ. اس سے مراد ہے ترتیب جو واقع ہے قول آخر کی دونوں طرفوں کے درمیان. یعنی قول آخر میں جو محکوم علیہ ہے وہ قضیے کے اندر بھی محکوم علیہ ہو، اور قول آخر کا جو محکوم بھی ہے وہ قضیے کے اندر بھی ادھر کیا ہو، یعنی وہ وہاں پہ آپس میں محکوم علیہ اور محکوم جس ترتیب سے نتیجہ آ رہا ہے اسی ترتیب سے محکوم علیہ محکوم بھی قیاس کے اندر مذکور ہوں. یہ مطلب بھی اس کی حیات سے. ہاں جی کیا کہ جی حیات سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے ترتیب جو واقع ہے نتیجے کی دونوں طرفوں کے درمیان. کیا مطلب ہے؟ دونوں طرفیں کون ہیں؟ محکوم علیہ اور محکوم. جس طرح نتیجے کے اندر ایک محکوم علیہ اور ایک محکوم بھی آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح قیاس کے اندر بھی وہاں جہاں جو محکوم علیہ وہاں اور جو محکوم ہے وہ ایشا. بس جی ایک گل مک گئی ہوں اندہ منع کر. قول ماتن کا فَإِنْ کَانَ یعنی قول آخر، وہ قول آخر جو نتیجہ ہے، جو جب فارغ ہوئے مصنف رحمہ اللہ قیاس کی تعریف سے تو شروع ہوتے ہیں قیاس کی تقسیم میں کہ قیاس 2 قسم ہے، استثنائی اور اقترانی. استثنائی کو مقدم کیا کیونکہ اس کا مفہوم وجودی ہے کہ اس میں ہو، آگے آئے گا نہ ہو، اس لیے اس کو مقدم کیا وجود کو عدم پر. جی اچھا جی منع کرو جی. یعنی قول آخر وہ قول آخر جو نتیجہ ہے
اے تو ہو گیا مرجع، اور مراد قول آخر کے مادہ سے قول آخر کے مادہ اس قول آخر کی دونوں طرفیں ہیں، قول آخر کی دونوں یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی، اور مراد قول آخر کی حایت سے قول آخر کی حایت سے کیا مراد ہے؟ ترتیب، ایسی ترتیب جو واقع ہے قول آخر کی دونوں طرفوں کے درمیان۔ جی قول ماتن کا فائن کانا یعنی قول آخر، وہ قول آخر جو نتیجہ ہے، اور مراد قول آخر کے مادے کے ساتھ قول آخر کی دونوں طرفیں یعنی محکوم علیہ اور محکوم بہی، اور مراد قول آخر کی حیت کے ساتھ ترتیب ہے، ایسی ترتیب جو واقع ہے قول آخر کی دونوں طرفوں کے درمیان۔ قول ماتن کا فائن کانا یعنی قول آخر، وہ قول آخر کے وہ نتیجہ ہے، اور مراد قول آخر کے مادہ کے ساتھ قول آخر کی دونوں طرفیں ہیں، محکوم علیہ اور محکوم بہی، اور مراد قول آخر کی حیت کے ساتھ ترتیب، ایسی ترتیب جو واقع ہے قول آخر کی دونوں طرفوں کے درمیان۔ بس صبر کر رہے ہو۔ اب سوال ہے، اس کا جواب، سوال یہ ہے کہ اس سے تو پتہ چلا کہ قول آخر جو ہے نا، وہ جو نتیجہ ہے وہ خود اگر قیاس کے اندر مذکور ہے تو یہ قیاس استثنائی ہے، حالانکہ نتیجے کی نقیض بھی اگر قیاس کے اندر مذکور ہو تو وہ بھی قیاس استثنائی ہوتا ہے، تو پھر وہ تو اس میں نہ آئے گی، کیونکہ یہاں تو یہ بیان کیا کہ فَإِنْ كَانَ کہ اگر خود نتیجہ مذکور ہو تو یہ قیاس، اور کبرے تو پڑھن لگے ہو، نتیجے کی نقیض بھی مذکور ہو تو اس کا ذکر تو پھر کوئی نہیں آیا۔ کیا جلدی کر سوال ہے، یہاں سے تو پتہ چل رہا ہے کہ اگر قیاس کے اندر نتیجہ اگر خود مذکور ہے تو یہ قیاس استثنائی ہے، حالانکہ قیاس کا نتیجہ یا نتیجے کی نقیض دونوں میں سے کوئی بھی قیاس میں مذکور ہو تو اس کا شارح نے جواب دیا ہے پیچھے تمہید باندھ کر کہ حایت سے مراد ہے جو ترتیب واقع ہے نتیجے کی دونوں طرفوں کے درمیان، یہ مراد ہے۔ آگے عام ہے کہ یہ ترتیب ایجاب کے ضمن میں پائی جائے یا سلب کے ضمن میں پائی جائے۔ ہاں جی، اس کا شارح نے جواب دیا ہے کہ ترتیب سے یا مراد یہ ہے کہ اس کی بھی ترتیب واقع ہو، اس کی دونوں طرفوں کے درمیان موضوع، محمول، محکوم علیہ، محکوم بھی ہوں۔ آگے عام ہے کہ یہ ترتیب اور یہ مادہ دونوں، ترتیب اور یہ مادہ دونوں ایجاب کی صورت میں ہوں، یا سلب کی صورت، لہذا ایجاب کی صورت میں ہوئے تو خود نتیجہ ہو گیا، سلب کی صورت میں ہوئے تو نتیجے کی کیا کہ جی اگر کا شارح جواب دیتا ہے کہ یہ ترتیب اور مادہ یہ عام ہے کہ وہ ایجاب کے ضمن میں ہو یعنی خود نتیجہ ہو یا سلب کے ضمن میں ہو، تو یہ نتیجے کی نقیض ہو، ایشا بس برابر ہے برابر متحقق ہو کون یہ ترتیب ایجاب کے ضمن میں یا سلب کے ضمن میں، جی برابر ہے متحقق ہو ترتیب ایجاب کے ضمن میں یا سلب کے ضمن میں، برابر ہے کہ متحقق ہو ترتیب ایجاب کے ضمن میں یا سلب کے ضمن میں۔ فَإِنَّهُ قد يكون المذكور في الاستثناء نقیض النتیجہ۔ بس کیوں وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھی قیاس استثنائی یوں بھی ہوتا ہے کہ نتیجہ نہیں، نتیجے کی نقیض مذکور ہوتی ہے تو یہ بھی قیاس استثنائی ہوتا ہے، اس لیے تعمیم کرنی ضروری ہے کہ وہ دونوں طرفیں ایجاب کے ضمن میں ہوں یا دونوں طرفیں سلب کے ضمن میں ہوں۔ کیا کہ جی اس لیے کہ تعمیم کرنی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ قیاس استثنائی میں کبھی نتیجے کی نقیض ہوتی ہے تو وہ بھی قیاس استثنائی ہوتا ہے، وہ بھی سمجھے ہی، کیونکہ کبھی ہوتا ہے مذکور استثنائی میں نتیجے کی نقیض، کیونکہ کبھی ہوتی ہے مذکور استثنائی میں نتیجے کی نقیض، کیونکہ کبھی ہوتی ہے مذکور استثنائی میں نتیجے کی نقیض۔ کون کی مثال دیں دیں وہ بڑے پچھے کنے باری پڑھی ہو کا قول نہ کا قول نہ یہ مثال آگے ہونی نے
ان کان ھذا انسانا کان حیوانا لکنہ لیس بحیوان ینتج ان ھذا لیس بانسان بل مذکور فی القیاس ھذا انسان. ایشا بس. اب نکیز کی مثال دیتے ہیں. ان کان ھذا، جد نے اشارہ کیتا ہے اگر یہ شے انسان ہے تو یہ ہو گئی سغرا تے استثناء کرنی ہوں. پیچھے پڑھیاں نے بھی استثناء کندی کری دیے تو وہ آئیں دے پھر دوبارہ. لاکنہ لیکن وہ شے حیوان نہیں ہے. اے جڑا ہے نا لاکنہ نال استثناء تالی دی نکیز دی. لاکنہ کے ساتھ استثناء تالی کی نکیز کی تو نتیجہ آئے گا مقدم کی نکیز. نتیجہ آئے گا کہ لیکن وہ شے حیوان نہیں تو نتیجہ آئے گا پھر کہ وہ شے انسان بھی نہیں. وہ شے اب قیاس کے اندر جو مذکور تھا وہ تو تھا کہ ھذا انسان او ان کان ھذا انسان نہ نو ھذا انسان تو ایتھے وے ھذا لیسا بے انسان. تو لہذا نتیجہ یا نتیجے کی نکیز کوئی بھی مذکور ہو تو وہ قیاس استثنائی ہے. کیا کہ جی مثال دیتے ہیں جیسے ان کان ھذا انسانا کان حیوانا تو آگے استثناء کیا محمول کی تالی کی نکیز کا لاکنہ لیس بحیوان تو نتیجہ آیا مقدم کی نکیز ان ھذا لیس بانسان، یہ انسان نہیں ہے. تو جو جو قیاس کے اندر مذکور ہے وہ ھذا انسان ہے. وہ طرفہ دو میں موضوع محمول ھذا انسان تو نتیجہ کیا ہے ھذا لیس بانسان. اگے چل وقت یکون المذکور فیہ این النتیجہ کا قول ہے نا فی المثال المذکور لکنہ انسان ینتج ان ھذا حیوان. اچھا لیکن کبھی کبھی عین جو ہے خود نتیجہ مذکور ہوتا ہے قیاس کے اندر. مثلا وہی جو مثال مذکور ہے اس میں عین مقدم کا استثناء کریں. کس کا؟ عین مقدم کا استثناء کریں تو نتیجہ عین تالی آئے گی. نتیجہ مثلا اسی مثال میں لاکنہ کون وہ ھذا شے ھذا لاکنہ لیکن وہ انسان ہے تو نتیجہ آئے گا کہ ان ھذا تو وکان حیوانا ہوا مبتدا خبر ہو وہی. کیا کہ جی کبھی کبھی خود جو مذکور ہوتا ہے وہ نہ نتیجہ جو ہوتا ہے نا نتیجہ کبھی اس کی نکیز ہوتی ہے قیاس کے اندر کبھی خود ہوتا ہے. تو پہلے مثال دی نکیز کی اب خود کیسے جیسے لاک اگر اسی کی اگر استثناء کریں عین مقدم کی لاکنہ استثناء کریں تو نتیجہ آئے گا ان ھذا حیوان. جی نتیجہ آئے گا عین تالیت. اے مطلب ہے دونوں صورتیں ہوتی ہیں جی. چلو جیسے ہمارا قول اتھو ہی نا ان کان ھذا انسانا کان حیوانا لکنہ لیس بحیوان. نتیجہ آئے گا کہ ان ھذا لیس بانسان. اور وہ شے جو مذکور ہے قیاس میں وہ تو ھذا انسان ہے. اور کبھی ہوتا ہے مذکور قیاس کے اندر عین نتیجہ جیسے تیرا قول مثال مذکور میں لاکنہ انسان نتیجہ آئے گا ان ھذا حیوان. جی جیسے ہمارا قول ان کان ھذا انسانا کان حیوانا لاکنہ نتیجہ آئے گا ان ھذا لیس بانسان. اور وہ شے جو مذکور ہے قیاس میں ھذا انسان ہے. اور کبھی ہوتا ہے مذکور اس میں عین نتیجہ جیسے تیرا قول مثال مذکور میں لاکنہ انسان تو نتیجہ آئے گا ان ھذا حیوان. جیسے ہمارا قول ان کان ھذا انسانا کان حیوانا لاکنہ لیس بحیوان نتیجہ آئے گا ان ھذا لیس بانسان. اور وہ شے جو مذکور ہے قیاس میں ھذا انسان ہے. اور کبھی ہوتا ہے مذکور قیاس میں نتیجے کا عین جیسے تیرا قول مثال مذکور میں لاکنہ انسان نتیجہ آئے گا ان ھذا حیوان. اگے جی
قوله فاستثنائی لاشتمالہ علی کلمۃ الاستثناء اعنی لیکن یہ اس قیاس کو قیاس استثنائی کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہ اندے وچ حرف استثناء ہوتا ہے، اس میں کلمہ ہے کلمہ استثناء کون لاکنہ کے ذریعے استثناء کی جاتی ہے، تو یہ ہے تسمیۃ السارا باسم التھوڑا۔ جی کیا کہ جی تو اس قیاس کو استثنائی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مشتمل ہے، پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مشتمل کا نام رکھا مشتمل کے نام کے ساتھ، یہ مشتمل کا نام رکھا مشتمل کے نام۔ او لاکنہ اندے وچے نا انجا کو یا کل یہ تسمیۃ الکل باسم الجز قول ماتن کا قول ماتن فاستثنائی تو اصل چ وہ دوجی گل دسی کو بھی یہ تو جڑا نا شرط جزا ہے تو جزا جملہ ہوندی مفرد ہے وہ کہ فا ہوا استثنائی فا سنیں فا ہوا استثنائی وہ کنی باری پڑھا جب جس جزا کو مفرد ہوندی لیکن اتنے مبتدا محذوف ہوندا کچھ گلاں ہوندی بھی واضح ہو گئی ہیں لوڑ نہیں تھی لیکن کہ چلو بوجہ مشتمل ہونے اس قیاس کے استثناء کے کلمے پر۔ وہ سوال ہے کلمہ استثناء تے اللہ سی جان دے ہیں پرانے زمانے دے تہاڈا کیڑا استثناء وہ کہندے نے ساڈا لاکنہ ہے اور میری مراد لاکنہ وہ آنی لاکنہ تا کیا بھی سوال دا جواب ہے کیونکہ کلمہ استثناء تو کیڑا ہے تو یہ تو لاکنہ ہے جی ہاں بشابہ جی قول ماتن کا فاستثنائی بوجہ مشتمل ہونے قیاس کے کلمہ استثناء پر میری مراد لاکنہ۔ قول ماتن کا فاستثنائی بوجہ مشتمل ہونے قیاس کے کلمہ استثناء پر میری مراد لاکنہ۔ اے شابہ سے جی آگے جی قولہ وَإِلَّا اے وَإِن لَمْ يَكُنِ الْقَوْلُ الْآخَرُ مَذْكُورًا فِي الْقِيَاسِ بِمَادَتِهِ وَهَيْئَتِهِ۔ ماتن نے کہا الا شارع کہتا ہے یہ الا استثنائیہ نہیں ہے مرکبہ ہے چنگا پڑا لمحہ ہے تو اکٹھا کر کے تو ایک رسی جو ولیٹ دیتا ہے۔ اب پیچھے ہیں دو چیزیں کہ قیاس کے اندر نتیجہ خود مذکور ہو یا اس کی نقیض وہ تو دو صورتیں آ گئی کہ وہ قول آخر مذکور ہو نتیجے قیاس میں کس طرح اپنے مادے اور اب اللہ سے اس مجموعے کی نفی ہے اللہ سے دھیان کریں سے اللہ سے جس قیاس میں یہ مجموعہ نہ ہو وہ قیاس اقترانی ہے جس قیاس میں مجموعہ نہ ہو وہ قیاس سنیں ہی یعنی اگر نہ ہو قول آخر کون و نتیجہ مذکور قیاس میں بے مادات ہی و حیات ہی مذکور نہ ہو تو یہ قیاس اس کی آگے دو صورتیں کیڑی حملی یا شرطی شابہ جی کیا کہتے ہیں یہ اللہ مرکبہ ہے پیچھے دو چیزیں ہیں دونوں کی نفی یعنی اگر نہ ہو قول آخر مذکور قیاس میں اپنے ساتھ نہیں اکٹھا کرنے اپنے مادے اور اپنی حیات کے ساتھ یہ تو وکرا نہیں کرنا کھچ ہونے کوئی سوال جواب ہی پھر ایک بار کیا کہ جی کہ اگر قول آخر مذکور قیاس میں اپنے مادے اور اپنی حیات کے ساتھ تو یہ قیاس کیا ہے اقترانی ہے قول ماتن کا وَإِلَّا یعنی اگر نہ ہو قول مذکور استغفر اللہ اور قول آخر باجیو اگر نہ ہو قول آخر اور کون نتیجہ اور کیڑا مذکور قیاس میں اپنے مادے اور اپنی حیات کے ساتھ جی قول ماتن کا وَإِلَّا یعنی اور اگر نہ ہو قول آخر مذکور قیاس میں اپنے مادے اور اپنی حیات کے ساتھ قول ماتن کا وَإِلَّا یعنی اور اگر نہ ہو قول آخر مذکور قیاس میں اپنے مادے اور اپنی حیات کے ساتھ بذالک شبہ مذکورا بمادته ولا بحیاته اذ لا يعقل وجود الحیات بدون مادته اے شبہ وقضا لا يعقل قیاس لا يشمل على شيء من اجزاء نتیجة المادیة والصوری ومن هذا يعلم انه لو حذف قوله بمادته لکان اولا۔ اچھا جی او دیکھ وہ عاشیت
خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ جو استثناء اللہ ہے نا، اللہ کہ اگر بھی یہ مرکبہ بھی اگر اس طرح نہ ہوش، اگر کچھ بولنا، اگر جس طرح پیچھے بیان ہوا ہے تو یہ قیاس ایک طرح نہیں ہے۔ اس کو بھی خود رو، اس کے عقلی احتمال 3 ہے۔ عقلی احتمال صرف مادہ مذکور نہ ہو، صرف حایت مذکور نہ ہو اور دونوں مذکور نہ ہو، صرف مادہ مذکور نہ ہو، صرف حایت مذکور نہ ہو یا دونوں۔ 2 صورتیں باطل ہیں، ایک صورت ٹھیک ہے۔ مادہ تو ہو لیکن حایت وہ نہ ہو، مادہ تو ہو لیکن حایت وہ نہ ہو۔ ہاں جی کیا کہ جی یہ جو کہا ہے نا کہ وَإِلَّمْ يَكُنْ 3 عقلی احتمال ہیں، کیونکہ 2 چیزیں ہیں نا کہ بھئی وَإِلَّا اگر نہ ہو قول آخر، یعنی مادے کے اعتبار سے مذکور نہیں، یا 3 احتمال ہیں، 2 باطل ہے، ایک ٹھیک ہے۔ کون سا؟ حایت کے اعتبار سے مذکور، ترتیب وہ نہ ہو، مادہ ہو، ترتیب اور مادہ ہو، اور مادہ کون ہے؟ نسلیہ۔ تو من دس پہ جدوں او جڑا نتیجہ ہے ان دا محکوم لے تو محکوم بھئی قیاس وچ ہے ہی کونی تو نتیجہ واجے دا ہونا ہے کوگو بھئی جڑا کو قیاس اقترانی آ رہا ہے ان دے وچ جڑا او موضوع جڑا اصغر تے اکبر ہے او کون نے؟ او نتیجہ ہی نہیں، وچ کیڑی شے پائی ہے؟ حدی اوسط ماڑی بیماری ہو کون دے لگے پڑھن جی بھئی حدی اوسط ہی ہے نا، العالم و حادث ہونا وچ کیڑی شے ماڑی ہے؟ کیڑی شے ہے؟ متغیر۔ اے جڑا نتیجہ العالم و حادث ہونا یہ پورے قیاس وچ موجود ہے کہ کوئی نہیں؟ العالم متغیر وکل متغیر، ایک جو سگرے وچ ایک جو تو مادہ موجود ہے کہ نہیں؟ عجیب گل ہے، ہکے بکے ہو گئے جی بھئی مادہ اگر نہیں تو نتیجہ واجے نہ ہونا ہے جی۔ تو 3 صورتیں ہیں لیکن بڑے کو دماغ تو دل چا دیا کرو۔ مراد یہاں یہ ہے کہ وہ حایت نہ ہو، وہ ترتیب نہ ہو، مادہ ہو، مادہ لیکن تینوں پچھلی کتاب بھول گئی ساری ہیں بھئی یہ جڑی سگرا کبرا بنائی ہے ان وچ اگوں بھی آ رہا ہو کیویں بنتا ہے جی کہ آپ کے پاس جو آپ کے جو مطلوب تصدیقی ہے، مطلوب تصدیقی حدی اوسط لائیں، حدی اوسط کی وجہ سے 4 شکلیں نہیں بنتی کہ حدی اوسط کا تعلق موضوع کے ساتھ بھی ہے، محمول کے ساتھ، وہ موضوع محمول کتنے نے گھگو دے نتیجے دے مطلوب دے جی۔ تو مادہ پایا گیا کہ نہیں پایا گیا؟ مادہ کیڑی شے دا نام ہے؟ اج ہن پڑھے پہ تو یہ محکوم لے محکوم بھی ہیں کہ کوئی نہیں؟ بس ذالکا سارے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جو نفی ہے، نفی اس کی صورتیں ہیں 3، اور اگر نہ ہو اس طرح تو اس کی صورتیں 3 لیکن ایک ٹھیک ہے، وہ یہ کہ بائیں طور کے وہ نتیجہ مذکور ہو اپنے مادے کے ساتھ لیکن حایت وہ نہ ہو، حایت ترتیب وہ نہ ہو، ترتیب لیکن مادہ موجود ہو۔ سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے جی بھئی العالم حادث ہونے ساڑا یہ ساڑا مطلوب ہے، اساں وچ پایا کون؟ اچھا العالم حادث وچ موضوع کون ہے؟ محمول کون ہے؟ حادث، جس لئے حدی اوسط پائی تے بکھرے بکھرے ہوئے کہ کوئی نہیں؟ ہن مادہ تو موجود ہے کندے وچ؟ قیاس العالم متغیر وکلو، مادہ موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن ترتیب وہ نہیں جو ترتیب تھی کہ العالم کیا مبتدا موضوع محکوم لے حادث اس کا محکوم وہ نہیں ہے، اب حدی اوسط درمیان میں آ گئی تو مادہ ہے ترتیب وہ نہیں ہے کہ کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ مادہ ہوں کو دماغ گل ہی نکل گئی، انہیں کتابیں پچھوں پڑھی ہیں جی بھی کیا سکھ طرح نہیں تو نتیجہ تو تاں ہی ہونا جی حدی اوسط پانی تو حدی اوسط کیڑی شے جواڑی ہے؟ وہ کیڑی شے ہے؟ نتیجہ ساڈا انہیں نتیجہ بننا ہے جی تو پھر وچ موجود ہے کہ کوئی نہ ہویا؟ تو لہٰذا ایک صورت سچی کیڑی کہ مادہ ہو اور حایت نہ ہو، کیونکہ حایت ہوئی تو وہ قیاس استثنائی بن جائے گا۔ اس پر دلیل دیتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ کوئی اذ لا یوکالو وجود الحایت بدون المادت، کیونکہ نہیں معقول حایت کا وجود بغیر کس کے؟ بھی جب تک مادہ نہ ہو تو کوئی حیت بن سکتی ہے؟
جس طرح یہ معقول نہیں، اسی طرح کوئی بھی قیاس ایسا نہیں ہو سکتا جو نتیجے کی جز مادیات سوریہ پر مشتمل نہ ہو تے نتیجہ وچوں او نکل آوے۔ بھئی او موضوع محمول قیاس وچ ہے نہیں کوئی نہیں تے نتیجہ نکل آوے، ایک ہی نتیجہ نکلے گا جی، ہوں گے تو نکلے گا۔ حد اوسط کو گرائیں گے تو پھر نتیجہ آ جائے گا۔ وہ حد اوسط جڑی اگر اندے وچ نہ ساڈے مطلوب دا نہ موضوع ہے نہ محمول ہے، حد اوسط نو گرا کے جڑی شے آنی ہے وہ مطلوب تے نہیں، وہ تو کوئی اور شے آنی ہے۔ ہاں بے شک کیا آکھیا جی؟ اس کی ایک ہی صورت ٹھیک ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنے مادے کے ساتھ موجود ہو لیکن حایت نہ ہو۔ دلیل دیتے ہیں کیونکہ حایت پائی جائے بغیر مادے کے یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ بھی معقول نہیں ہے۔ اور اسی طرح کوئی بھی ایسا قیاس نہیں بن سکتا کہ جو اپنے نتیجے کے اجزاء پر بالکل مشتمل نہ ہو، نہ مادے پر نہ، ایسا نہیں قیاس ہو سکتا۔ اگر ہوئے گا تو نتیجہ ہی نہیں ہونا جی، سمجھیا؟ کہتے اسی لیے اے پتہ لگ گیا بھی کہتے ماتن صاحب انج مہربانی فرما دے نا کہ فین کان مذکورن فیہ بحیاتہ تے جان چھٹ جانے سی جی، اے مادے والے وچ تک ہی نہ ہوندا جی جی، کیونکہ مادہ استثنائی وچ بھی ہونا ہے تے مادہ کہ کوئی نہیں ہونا، اس واسطے ان وچ نہیں سی پانا چاہیے جی۔ کیا کہ جی شاعر کہتا ہے اسی لیے اگر ماتن علیہ رحمہ بیمار داتی ہی کو سب کر دیتے تو یہ اگر قول آخر مذکور ہے قیاس میں اپنی حایت کے ساتھ اپنی ترتیب کے ساتھ تو یہ استثنائی ہے، اگر مادے کے اعتبار سے تو ہے لیکن ترتیب وہ نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ مادہ تو خام خواہ ہونا ہے نا بلا جی، وہ حدی اوسط انہوں نال جگنی ہے۔ او اصغر اکبر کیڑی شے تے نے ساڈے مطلوب تے نے، او مطلوب دے موضوع نوں کیاں دے نے حد اصغر تے محمول صغر تو لگے ہیں۔ اور یہ بات اتو ہی معنی کرنے نے ذالک تو ہوں معنی سمجھتے بھی یہ بات معنی کتنا کر بیٹھا ہے جی، بہت معنی کیتا ہے نہیں۔ اور یہ بات بائیں طور کے ہو مذکور کون نتیجہ اپنے مادے کے ساتھ نہ اپنی حایت کے ساتھ، اچھا صرف یہ ہونا ہے وجہ کیونکہ وہ ہے نا دوجا بھی حایت ہوئے تے مادہ نہ ہوئے آندھنے تو ہو ہی نہیں سکتا، سمجھائی جے؟ اور مادہ بھی نہ ہوئے حایت بھی نہ ہوئے تے مادہ بھی نہ ہوئے، یہ اگلا آرے بلا یو کالو، کیونکہ نہیں معقول حایت کا وجود بغیر مادے کے۔ ایک صورت باطل ہوگی کہ حایت ہے تو مادہ کوئی نہیں، کوگو حایت بن گئی ہے۔ اور اسی طرح نہیں معقول یعنی نہیں متصور ہو سکتا ہونا قیاس کا موصل النتیجہ، او نتیجہ وچ ہے ہی کوئی نہیں تے نکل کی میں آیا جی، ان دے پیٹ جو بچہ ہے ہی نہیں نکلیا کیڑے پاس ہوئے۔ اور اسی طرح نہیں معقول قیاس ایسا قیاس جو نہیں مشتمل کسی شے پر نتیجے کے اجزاء مادیہ سے اور اجزاء سوریہ سے ہو بھی نہ تے نتیجہ کی میں ہونا ہے۔ اس استثنائی بھی چلا کنہ نال استثناء کرنا ہے کسی باہر لقضی دے پیچھے مقدم تالی ہونا تھا تے ایویں جڑا اگلا قیاس اقترانی دے وچ کی کرنا ہے مطلوب دے وچ پانی ہے کی حد اوسط تے انہیں جڑنا ہے پہلی جز نال تے دوجی نال، پہلی دا نام بن گیا حد اصغر، دوجی دا یہ جڑی وچ وڑی دا نام کی بن گیا جی۔ اور یہ بائیں طور کے ہو اور اسی سے معلوم ہوگی یہ بات اگر حذف کرتے ماتن اپنا قول بے مادت ہی تو البتہ تھا اولا، عبارت بھی مختصر تے مقصود بھی حاصل ہو جی۔ اور یہ بائیں طور کے ہو نتیجہ مذکور اپنے مادے کے ساتھ نہ کہ اپنی حیت کے ساتھ۔ بس بھئی قیاس اقترانی میں مادہ ہوتا ہے نتیجے کا، حایت وہ نہیں ہوتی کیونکہ حد اوسط مل کے بکھریاں کر دیں دیئے جی، کیونکہ نہیں معقول حیت کا وجود بغیر مادے کے۔ ایک صورت باطل ہوگی کیڑی کہ حایت ہووے تے کیونکہ تھے تین صورتاں نے نفی دیاں،
دوسری اسی صورت طرح نہیں معقول قیاس ایسا قیاس جو نہ مشتمل ہو کسی شے پر نتیجے کی اجزائے مادیہ اور اجزائے صورت. یعنی نہ مادہ ہوئے نہ صورت ہوئے تو ہوئے قیاس. یہ بھی باقی بات ایک کوئی بچ گئی پیچھے کیڑی کہ مادہ مادہ ہو حایت نہ ہو اور یہاں سے اور اسی سے معلوم ہوگی یہ بات شاباش شاباش ماتن اپنے کو بیمار آتی ہی کو تو البتہ ہوتا ہوگا. اللہ شاباش جی. معنی طور کے وہ نتیجہ مذکور اپنے مادے کے ساتھ نہ کہ اپنی حایت کے ساتھ، کیونکہ نہیں معقول حایت کا پایا جانا بغیر مادہ کے، اور اسی طرح نہیں معقول قیاس کہ نہیں مشتمل کسی شے پر نتیجہ کے اجزاء مادیہ سے اور نتیجہ کے اجزاء صوریہ سے، اور اسی سے معلوم ہوگی یہ بات کہ اگر حذف کرتے مصنف اپنے قول پہ ماد آتی ہی کو تو البتہ ہوتا ہوگا. او گوگو جی قیاس استثنائی میں نتیجہ جس ترتیب سے نتیجہ ہے مبتدا خبر اسی ترتیب سے ایجاب کی شکل میں یا سلب کی شکل میں قیاس میں موجود ہوتا ہے. اور قیاس اقترانی میں مادہ ہوتا ہے لیکن وہ ترتیب نہیں ہوتی. ترتیب کیڑی شے توڑ دی آ کے. شکر ہے. چلو ایک جملہ ٹھیک نکلا منہ چو قولہ فاقترانی جن لقتران حدود المطلوب فیہ وہی الاصغر والاکبر والاوسط. آتے ہیں پتران دے نانے. اچھا جی اگر قیاس کے اندر ما قبل مذکور نہ ہو یعنی حایت نہ ہو مادہ ہو، قیاس کے اندر حایت نہ ہو مطلوب کی حایت نہ ہو لیکن حایت نہ ہو مادہ ہو مادہ ہو تو یہ قیاس کیا ہے؟ اس کو اقترانی کیوں کہتے ہیں؟ اقتران کیا اندر نے اقتران ہجے بھی تو نشاک کے بھئی اے موضوع محمول سان کون تے ان دے وچ ادھے اوسط ملی تے تینے کٹھے ہو گئے جب کھڑپی ہو گئے دو انہاں قضیے بنا لینے ان دیاں ساریاں حداں آپس وچ ملیاں نہیں. حد اوسط کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ موضوع کے ساتھ بھی محمول کے ساتھ بھی. صرف وہ تو نہ رکھے بعد اصغر تے اکبر تے حد اوسط لیکن دونوں کے ساتھ ہے کہ نہیں. تو یہ ساری حدیں آپس میں کیا ہیں؟ ملی ہوئی ہے نا. تو اس اقتران کی ملنے کی وجہ سے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ شبت جلدی کر کی آنکھیں جی. تو مصنفاتین نے فرمایا پر اقترانی جو اشارے کہتا ہے کہ اس کو اقترانی اس لیے کہتے ہیں کہ مطلوب کی جو حدود ساری حدیں ہیں وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں اور وہ حدود اصغر اور اکبر اور اوسط. اور ایک بار سوال ہے مطلوب کے جو حدود ہیں وہ تو ہوتے ہیں مبتدا خبر موضوع محمول. حد اوسط جو ہے وہ تو مطلوب کی حد نہیں ہے. تو اس کا جواب ہے کہ یہاں مطلوب کے حدود سے مراد ہے وہ حدود جن کو نتیجے کے حصول میں دخل ہے. جن کو تو دوست کو دخل ہے کہ کوئی نہیں ہے. اس لیے یہ بھی مطلوب کے حدود میں سے ہو گئی. یہ بھی ہو گئی. اس لیے چونکہ اس کے حدود ملے ہوئے ہیں اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھو. سوال ہے وے حدود المطلوب بظاہر معنی ہوتا ہے کون؟ موضوع محمول. مطلوب اچ کیڑی شامدی ایک موضوع ایک تو اس کی حدیں تو پہلے ہی ملی ہوئی ہیں. اس لیے وہ حیا سے وضاحت کی ہے کہ یہاں حدود المطلوب سے تین چیزیں مراد ہیں. کون؟ تو مطلب کیا موشی کہہ رہا ہے کہ حدود المطلوب سے مراد ہیں مطلوب کی وہ حدیں اور وہ جزیں جن کو نتیجے کے حصول میں دخل ہے. تو اس میں تین چیزوں کو دخل ہے. اصغر کو بھی جی قول ماتن کا فاقترانی بوجہ مقترن ہونے اتو ہی نہیں کی مسئلہ جی باوجہ مقترن ہونے کی ٹھیک ہے یار. مطلوب کے حدود کے اقترانی میں اور وہ حدود اصغر اور اکبر اور اوسط ہیں. اعتام وضاحت کی تھی بے تین مراد نے. قول ماتن کا فاقترانی جن باوجہ مقترن ہونے مطلوب کی حدود کے اس میں اور وہ حدود اصغر اور اکبر اور اوسط ہیں. جی ماتن کا فاقترانی جن باوجہ مقترن ہونے مطلوب کے حدود کے اس میں اور وہ اصغر اور اکبر اور اوسط ہیں. شب قولہ اے کیا سن لے
ينقسم إلى حملي وشرطي. بس علامہ کہتا ہے ماتن نے کہا کہ فقترانی حملی و شرطی او شرطی، مطلب یہ ہے کہ قیاس اقترانی کی دو قسمیں ہیں، قیاس اقترانی حملی تے شرطی. کیا کہ جی صنف علیہ الرحمٰن نے فرمایا حملی او شرطی. شارح کہتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ مصنف نے قیاس اقترانی کی تقسیم کی ہے کہ قیاس اقترانی لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مركبا من الحمليات صرفت فحملي نحو العالم متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث وإلا. فشرطي. بس وجہ اثر یہ ہے کہ قیاس اقترانی اگر مرکب ہے صرف حملیات سے، صغرا بھی حملیات، کبرا بھی حملیات، صغرا بھی حملیات، صغرا بھی حملیات، کبرا بھی حملیات، یہ قیاس اقترانی حملی ہے. اور اگر صغرا کبرا دونوں حملیے نہیں تو یہ قیاس اقترانی شرطی ہے. شابہ جی کیا کہ جی شارح وجہ اثر بیان کرتا ہے ہاں اگر صغرا اور کبرا یہ دونوں حملیے ہیں تو یہ قیاس اقترانی حملی ہے، اور اگر دونوں حملیے نہیں تو یہ قیاس اقترانی شرطی ہے. اگو چل سواؤن ترکبا من اے وچ مثال سمجھ آندی بھی العالم متغیر کیڑی شے وے اور ہے کی مطلوب تو کو باجا نتیجہ نکلیا کو گو جائے جدی اس بڑی پی ہے. العالم متغیر کی ہے تے کلو متغیر حادث ہونے یہ عملی ہے. صغرا کبرا دوویں کی نے لہذا کیڑا قیاس ہے اقترانی حملی تے نتیجہ کیا ہے حادث. وَإِلَّا فَشَرْطِيٌ. اس لیے منع کرو قول ماتن کا حملی یعنی قیاس اقترانی منقسم ہوتا ہے حملی اور شرطی کی طرف، اس لیے کہ اگر ہے قیاس مرکب صرف حملیات سے تو پس حملی ہے. جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. جی وگرنہ پس شرطی ہے، یعنی اگر صرف حملیوں سے مرکب نہیں ہے تو اس کی پھر کئی صورتیں بنیں گی. شابہ جی کا حملی یعنی قیاس اقترانی منقسم ہوتا ہے حملی اور شرطی کی طرف، اس لیے کہ قیاس اقترانی اگر ہے مرکب حملی صرف حملیات سے تو یہ قیاس اقترانی حملی ہے. جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث. وگرنہ پس شرطی ہے. پس یہ شرطی ہے جی یہ نہیں پس شرطی ہے. ٹھیک ہوا ہوتا ہے حملی اور شرطی کی طرف، اس لیے کہ قیاس اقترانی اگر ہو مرکب حملی صرف حملیات سے تو قیاس اقترانی حملی ہے. جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، وگرنہ پس شرطی ہے. چلو